إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال جل شأنه في مقام آخر: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. قابل احترام ذمہ داران مسجد، جماعت کے افراد، حاضرین مجلس اور قابل احترام خواتین ملت، جس عنوان پر مجھے آپ کے سامنے کچھ باتیں کہنی ہیں وہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق اور ہم. معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام جو کہ افضل البشر سید الانبیاء والرسل ہیں، نبی کریم علیہ السلام کی ذات، اللہ کے نبی کی صفات، اللہ کے نبی کے اخلاق وہ ہیں کہ جس کا اللہ ثنا خواں ہے، جس کے تعریف میں اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی ہیں. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بڑے عظیم اخلاق کے مالک ہیں. یہ کہہ کر کے اللہ نے اللہ کے نبی کو اخلاق کے سب سے اونچے مقام پر ذکر کیا ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کو آگے رکھتے ہوئے عنوان میں جو ہمیں جوڑا گیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق اور ہم، یہ عنوان اپنی جگہ ایک عبرت والا مقام ہے کہ جس نبی کے ہم ماننے والے ہیں، جس نبی کی رسالت کی گواہی ہم دیتے ہیں، جس نبی کی سنتوں کی پابندی کا ہمیں دعویٰ ہے، وہ ایک طرف اور ہمارے اخلاق، ہمارا سلوک، ہمارا معاملہ، ہماری صبح و شام ایک طرف. معزز حاضرین، یہ عنوان فی نفسی ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہمیں اپنے اخلاق پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ہمیں اپنی زبان پر، ہمیں اپنے معاملات پر، ہمیں اپنی تجارتوں پر، ہمیں اپنی صبح و شام پر نظر ثانی کرنی چاہیے کہ جس نبی کے ہم نبوت کے دعوے دار ہیں، جس نبی کی سنت کی پیروکاری کے دعوے دار ہیں، اس نبی کے اخلاق ہمارے اندر کہاں تک ہیں. در حقیقت یہ عنوان ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو نبی کے اخلاق کو جان کر کے نبی علیہ السلام کے اخلاق کی تھوڑی ہی صحیح کم از کم اپنی طاقت بھر صحیح پیروی کرنے کی ہم کوشش کریں. یہ اس بات کی دعوت ہمیں عنوان دیتا ہے. معزز حاضرین، قبل اس کے کہ میں عنوان پر بات شروع کروں، یہ کہنا مناسب سمجھوں گا کہ حسن خلق، اچھے اخلاق، یہ ایک ایسا بنیادی مسئلہ ہے، ایک ایسا بیس، ایک ایسی بنیاد ہے کہ جس پر جا کر کے تمام معاملات ٹکتے ہیں، جس پر جا کر کے تمام آپسی تعلقات ٹکتے ہیں.
جو آدمی حسن خلق میں جتنا اونچا ہو اس کے معاملات اتنے ہی بہتر ہوتے ہیں، لوگوں میں اتنا ہی مقبول ہوتا ہے، لوگوں میں اس کی تاثیر اتنی ہی ہوتی ہے، اور جو اخلاق میں جتنا برا ہو اس کی اچھی باتیں بھی لوگ قبول کرنا نہیں چاہتے، اس کی اچھی باتیں بھی لوگ پسند نہیں کرتے۔ تو معزز حاضرین، گویا آپ یہ جان لیں کہ دعوت اسلام کے لیے حسن اخلاق ایک قاعدہ ہے، ایک بنیاد ہے جس پر جا کر کے مکمل دعوت ٹھہرتی ہے۔ اسی لیے آپ نے جانا، آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کی خاص طور پر حفاظت کی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے مختلف بنو آدم میں سے انبیاء کو اختیار کیا ہے، چن کے ان کو اختیار کیا ہے، چن کے ان کو لیا ہے۔ ان میں جو سب سے صاف دل والے، سب سے اچھے اخلاق والے، سب سے اچھی زبان والے، سب سے اچھی سوچ والے جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا۔ معزز حاضرین، یہ حدیث ہو سکتا ہے آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے دلوں کو جانچ کر کے دیکھا، بنو ہاشم کے دل سب سے بہتر لگے، بنو ہاشم میں قریش کے سب سے بہتر لگے، قریش میں اللہ کے نبی کا سب سے دل بہتر لگا، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے لیے اختیار کیا۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ بھی اخلاق دیکھ کر کے نبوت اور رسالت کے لیے بندوں کو چنتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے ایسے کردار چاہتا ہے جو کردار بالکل پاک ہو، اس کام کے لیے ایسے اخلاق چاہتا ہے جن اخلاق میں کوئی برائی نہ ہو۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے اللہ کے نبی، اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے، سخت گیر ہوتے تو تمہارے آس پاس جو صحابہ کی جماعت جمع ہے، یہ جماعت تمہارے آس پاس دکھائی نہ دیتی، یہ لوگ تمہارے آس پاس کھڑے نہ ہوتے۔ تو گویا ایک طریقے سے، ایک اعتبار سے دیکھیں، اللہ کے نبی کے حسن خلق، اللہ کے نبی کی نرمی، اللہ کے نبی کا بہتر معاملہ، یہ بنیاد بنا کہ جس بنیاد پر آس پاس صحابہ جمع ہوئے، اللہ کے نبی کی بات ماننے والے جمع ہوئے۔ تو معزز حاضرین، حسن اخلاق یہ بنیاد ہے، چاہے آپ کے پاس حق جتنا بہترین انداز میں کیوں نہ ہو، چاہے آپ جتنی حق بات کرنے والے کیوں نہ ہو، اگر آپ کے پاس اخلاق نہ ہو، اگر آپ معاملات میں صحیح نہ ہو، آپ اپنی زبان کے نرم نہ ہو، آپ اپنے صبح و شام کے معاملات میں بہتر معاملہ نہ کرنے والے ہوں، تو یاد رکھیں آپ کی اچھی باتیں بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائیں گی۔ یہی معنی دیتی ہے آیت، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اے نبی اگر آپ سخت مزاج ہوتے تو آپ کی اچھی دعوتیں، آپ کا قرآن پڑھنا، آپ کا اچھی تعلیم دینا، یہ اتنا فائدہ نہ دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبیوں کے کردار بالکل صاف و پاک ہوا کرتے ہیں، نبیوں کے ماننے والوں کے کردار بھی اتنے پاک و صاف ہونے چاہیے۔ تو گویا آج کا موضوع یہی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق نبوی، اور ہم جو اللہ کے نبی کے ماننے والے ہیں، ہم آپس میں اپنے اخلاق کو سنبھالنے، سدھارنے کی کیسے کوشش کر سکتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم کچھ بات کریں۔ معزز حاضرین، حسن اخلاق یہ خیر خواہی کا نام ہے۔ بذل الندى، کہتے ہیں کہ آپ اپنے سے جو خیر ہو سکتا ہے وہ لوگوں میں خرچ کریں، وکف الاذى، اور اپنے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، وطلاقۃ الوجہ، اور کھل کر کے بات کریں، مسکرا کر کے بات کریں، توجہ کے ساتھ بات کریں، توجہ کے ساتھ معاملہ کریں۔ یہ حسن اخلاق ہیں، یہ حسن اخلاق ہیں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو صرف نفع پہنچے، آپ کی ذات سے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اور آپ لوگوں کے ساتھ مسکراتے ہوئے، خندہ پیشانی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ آپ ملیں۔ یہ حسن اخلاق ہیں، یہ حسن اخلاق ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام سے متعلق آتا ہے کہ جب آپ کسی طرف متوجہ ہوتے تو آپ مکمل متوجہ ہوتے، ایسے نہیں ہوتا کہ سر پھرا کے دیکھ لیا، بات کر دی، اٹھا دیا، نہیں،
اللہ کے نبی جب کسی سے متوجہ ہوتے تو مکمل متوجہ ہوتے، اللہ کے نبی کسی سے بات کرتے تو لگتا کہ وہی سب سے اللہ کے نبی کا محبوب بندہ ہے، اللہ کے نبی گویا اسے حد سے زیادہ چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھ سے بڑی اچھی بات کیا کرتے تھے، مجھ سے بڑی پیاری بات کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ مجھے لگنے لگتا کہ میں ہی اللہ کے نبی کا سب سے چہیتا ہوں، میں ہی اللہ کے نبی کا سب سے پسندیدہ ہوں۔ تو کہتے ہیں میں نے پوچھ لیا اللہ کے نبی سے، میں نے پوچھ لیا اللہ کے نبی سے، آپ کو سب سے زیادہ پسند کون ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا ابو بکر۔ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے کہا عمر۔ اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے کہا عثمان۔ خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے۔ یعنی اس میں آپ یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگرچہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ پسندیدہ نہیں ہیں، لیکن معاملہ ایسے کر رہے ہیں کہ انہیں لگ رہا ہے کہ میں سب سے زیادہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہیتا ہوں۔ یہ حسن اخلاق ہیں، یہ حسن اخلاق ہیں۔ معزز حاضرین، حسن اخلاق اللہ تعالیٰ یہ بندوں کو بانٹتا ہے، یہ بندوں کو بانٹتا ہے۔ جیسے رزق بندوں کو ملتا ہے ویسے اللہ تعالیٰ اخلاق بندوں کو بانٹتا ہے۔ فرماتے نبی کریم علیہ السلام ان اللہ قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم، جیسے اللہ نے تمہیں رزق بانٹا ہے ویسے اللہ نے اخلاق بھی بانٹے ہیں، ویسے اللہ نے اخلاق بھی بانٹے ہیں۔ تو معزز حاضرین، حسن اخلاق سیکھنے سے حاصل ہوتے ہیں، حسن اخلاق حاصل کرنے سے انسان کو ملتے ہیں، حسن اخلاق محنت سے لیے جاتے ہیں، حسن اخلاق ایسے نہیں آ جاتے۔ انسان کو برداشت کرنا پڑتا ہے، انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، انسان کو اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ حسن اخلاق کا مالک بنتا ہے۔ ایسے ہی ماں کے پیٹ سے حسن اخلاق انسان کو نہیں مل جاتے۔ ہاں، فطرت ضرور ملتی ہے، دین ضرور ملتا ہے، توحید ضرور ملتی ہے، لیکن جیسے ماحول میں انسان پلتا ہے ویسے اس کے حالات، اس کے عادات یا تو سدھرتے یا تو بگڑتے جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق سے متعلق آپ کی جو مختلف شکلیں ہیں، آپ کی جو مختلف شخصیتیں ہیں، اگر ہم مان لیں کچھ دیر کے لیے، بحیثیت معلم، بحیثیت نبی، بحیثیت شوہر، بحیثیت بیٹا، بحیثیت دوست، بحیثیت دشمن، چاہے جتنے آپ ان کے مختلف شخصیتیں حیثیتیں دیکھ لیں، قبل اس کے کہ میں اس پہ بات کروں، میں کچھ باتیں حسن اخلاق کے تعلق سے آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، حسن اخلاق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی حدیثوں میں حسن اخلاق کے تعلق سے بڑی ہی بہترین باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو۔ اگر کوئی اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے، اگر کوئی شریعت میں نیک بننا چاہتا ہے، اگر کوئی اسلامی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر اجر و ثواب کا مستحق بنانا چاہتا ہے تو اسے ایک کام ضرور کرنا چاہیے، وہ یہ ہے احسنکم اخلاقا، وہ اپنے اخلاق کو درست کرنے کی کوشش کرے، جس کے اخلاق جتنے اچھے وہ اتنا افضل، وہ اتنا بہتر۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، ایمان اس کا سب سے زیادہ مکمل ہوتا ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، ایمان اس کا سب سے زیادہ مکمل ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں۔ تو یاد رکھیں، اخلاق سے ایمان مکمل ہوتا ہے، اخلاق کی کمی سے، بد اخلاقیوں سے ایمان میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے، ایمان میں کمی واقع ہوتی جاتی ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا اکثر ما يدخل الناس الجنہ، کہ سب سے زیادہ جنت میں جانے یا جنت میں لے جانے والا عمل کون سا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں کیا عمل لے جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اور حسن اخلاق، یہ سب سے زیادہ انسان کو جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی اختیار کرے اور حسن خلق اس کے پاس ہوں۔ تو دو بہترین اسباب اس نے اپنا لیے ہیں جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے
اور بہت سی حدیثیں وارد ہیں جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان المسلم المسدد لیدرک درجۃ الصوام القوام بآیات اللہ عز وجل لکرم ضریبتہ وحسن خلقہ. یعنی کہتے ہیں ایک اور الفاظ میں حدیث میں آتا ہے کہ انسان اپنے حسن اخلاق سے روزہ رکھنے والے، کثرت سے روزہ رکھنے والے، رات میں قیام اللیل کرنے والے، ان دونوں کو جو مقام اللہ نے دیا ہے، دن میں روزہ رکھنا، رات میں تہجد کی پابندی کرنا، ان دونوں عمل کے کرنے والوں کا جو مقام ہے، وہ مقام انسان حسن اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے. وہ مقام انسان حسن اخلاق سے حاصل کر لیتا ہے. ہو سکتا ہے وہ روزہ نہ رہ رہا ہو دن میں، ہو سکتا ہے تہجد کی نماز کا پابند نہ ہو، لیکن اپنی زبان کا اچھا ہو، معاملات کا اچھا ہو، صبر کرنے والا ہو، تحمل کرنے والا ہو، لوگوں سے اچھائی سے پیش آنے والا ہو، نرم مزاج ہو، لوگوں کی تکلیفوں کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو، تو یاد رکھیں ایسے آدمی بڑی آسانی سے وہ مقام پا لیتے ہیں جو اللہ کے نبی نے کہا ان المؤمن یدرک بحسن خلقہ درجات قائم اللیل صائم النہار. اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قیامت کے دن کی سنگت، آپ کی صحبت، آپ کی قربت ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا اجر و ثواب والا کام ہے. اور فرماتے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ شخص رہے گا، مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص رہے گا جو اخلاق کا سب سے بہتر ہو. تم میں اخلاق کا جتنا بہتر انسان رہے گا وہ قیامت کے دن وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبوب بھی ہوگا اور سب سے زیادہ میرے قریب بھی ہوگا. اور معزز حاضرین، ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی المیزان من حسن الخلق. جب قیامت کا دن ہوگا، میزان میں اعمال تولے جائیں گے، بندے تولے جائیں گے، نامہ اعمال تولے جائیں گے، تو اس وقت میزان میں سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی چیز ہوگی حسن اخلاق ہوں گے، حسن اخلاق ہوں گے. تو معزز حاضرین، حسن اخلاق بہت معنی رکھتے ہیں. حسن اخلاق یہ ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے. اگر ہم اچھے شوہر بننا چاہتے ہیں حسن اخلاق چاہیے، عورتیں بہتر بیوی بننا چاہتی ہیں حسن اخلاق چاہیے، اچھے باپ بننا چاہتے ہیں حسن اخلاق چاہیے، اچھے بھائی بننا چاہتے ہیں حسن اخلاق چاہیے، اچھے پڑوسی بننا چاہتے ہیں حسن اخلاق چاہیے، کامیاب داعی بننا چاہتے ہیں حسن اخلاق چاہیے، صحیح طالب علم بننا چاہتے ہیں حسن اخلاق چاہیے. غرض یہ کہ جو خدمت آپ اس دنیا میں کر سکتے ہوں، جو مقام آپ پا سکتے ہوں، ان مقاموں کو پانے کے لیے سب سے بنیادی جو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اندر حسن اخلاق پیدا کریں. اور حسن اخلاق میں نے کیا کہا آپ کو؟ بذل الندى وکف الاذى وطلاقۃ الوجه. جو آپ کے ہاتھ میں خیر ہے وہ آپ خرچ کریں، وہ آپ خرچ کریں. بذل الندى یعنی دیکھیے سورہ معون آپ پڑھتے ہیں، سورہ معون اللہ نے اس سورت کی ابتدا کیسے کی؟ قیامت کا جھٹلانے والا کون ہے؟ اللہ کے نبی. کیا آپ کو پتہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو بتایا کہ قیامت کے جھٹلانے والوں کی کیا کیا صفات ہیں. اس میں سے ایک صفت بیان کی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، ماعون یہ روکتے ہیں، ایسی چیزیں کہ جس کے خرچ کرنے سے آپ کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ کا کچھ کم نہیں ہوگا، اس کو بھی آپ روک کے بیٹھ جائیں، اس کو بھی آپ روک کے بیٹھ جائیں. یاد رکھیں یہ ان لوگوں کی نشانی ہے جن کو آخرت پر اتنا یقین نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے. تو آپ کے ہاتھ میں جو خیر ہے آپ خرچ کریں، آپ کے ہاتھ میں جو خیر ہے آپ خرچ کریں. یہ حسن اخلاق کی نشانی ہے. بلکہ ابتدائی اسلام میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو خرچ کرنے کی اتنی تعلیم دیتے تھے کہ صحابہ یہاں تک سمجھنے لگے، تعلیم میں یہ باتیں آئیں کہ جس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ کھانا ہو وہ دوسروں کو دے دے، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سواری ہو وہ دوسروں کو دے دے، جس کے پاس ضرورت سے زیادہ سامان ہو دوسروں کو دے دے. اللہ کے نبی اتنا ابھارتے تھے کہ صحابہ سمجھنے لگے کہ شاید ضرورت سے زیادہ جتنا سامان ہو، چاہے جو سامان ہو، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے، اس پر ہمارا کوئی حق نہیں ہے. یہاں تک صحابہ سمجھنے لگے تھے. تو معزز حاضرین، بذل الندى یہ حسن اخلاق ہے. آپ خرچ کریں، اللہ آپ کو دینے والا ہے. اللہ کے نبی خرچ کرتے تو کہتے ہیں انفق یا بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا. اے بلال خرچ کرتے جاؤ، خرچ کرتے جاؤ، عرش والے سے کبھی تنگی کا ڈر مت رکھو
کہ مال میں تنگی ہو جائے گی، سہولتیں تنگ ہو جائیں گی، حیثیتیں کم ہو جائیں گی، اس کا ڈر ہرگز مت رکھو، خرچ کرتے جاؤ، تم خرچ کرو گے۔ یا ابن آدم انفق علیک، اللہ کہتے ہیں کہ اے آدمی خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا۔ تو معزز حضرین، بذل الندیٰ یہ ہے کہ حسن اخلاق، اور کف الاذی، اپنے آپ سے کبھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے، مسلمان کی تعریف ہی یہ ہے کہ مسلمان کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنی کسی حرکت سے، نہ اپنے کسی اشارے سے۔ یہ مسلمان ہوتا ہے کف الاذی، کہ وہ اپنے آپ سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے۔ یہ حسن اخلاق ہیں۔ اور حسن اخلاق کی تیسری چیز جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ طلاقۃ الوجہ، جس سے بھی آپ ملیں چہرے پر تازگی ہو، چہرے پر خوشامدید ہو، چہرہ ویلکمنگ چہرہ ہو، مسکراتے ہوئے آپ ملیں، بالکل ناپسندیدہ چہرہ بنا کے، ترش کھٹا میٹھا چہرہ بناتے ہوئے، یا پھر ایسے حالات کے پیشانی پہ بل پڑے ہیں گویا ناپسند ہے آپ سے ملنا، یہ حسن اخلاق کے خلاف ہے، یہ حسن اخلاق کے خلاف ہے۔ اگر آپ کسی سے خندہ پیشانی سے مل لیں، اگر آپ کسی کو مسکرا کے مل لیں، تو آپ کا اس میں خرچ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے، آپ کے اخلاق بہتر ہوں گے۔ تو معزز حاضرین، یہ حسن اخلاق ہیں جس کی تعریف یہ ہے، جس کی فضیلت میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کیا ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کے اخلاقی نمونے کیا ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ میں اس کو آپ کے سامنے ذکر کروں گا، آپ اس کو دیکھ کر کے اپنے اخلاق، اپنے معاملات، اپنا بیہیویئر، اپنی صبح و شام کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کہاں اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں اور کہاں ہم ہیں۔ اللہ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ جو باتیں آگے آنے والی ہیں یا جو معلومات ہمیں اللہ کے نبی کے اخلاق کے تعلق سے ہیں، اللہ تعالیٰ ان اخلاق کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز حاضرین، دیکھیے اخلاق یہ صرف بندوں کے درمیان نہیں ہے، حسن خلق اللہ کے ساتھ، حسن خلق مخلوق کے ساتھ، دونوں کے ساتھ ہونا چاہیے۔ حسن خلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ اللہ کے احکام کے پابند رہیں، دین کے پابند رہیں، شریعت کی مخالفت نہ کریں، اللہ کے احکام کے خلاف نہ جائیں، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا طاقت رکھتے ان باتوں کو نہ چھوڑیں۔ یہ اللہ کے ساتھ حسن اخلاق ہیں، یہ اللہ کے ساتھ حسن اخلاق ہیں۔ شکر گزاری ہمیشہ آپ کے زبان پر ہو، آپ کے اعمال میں ہو۔ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے زندگی میں کبھی اللہ کی نافرمانی نہ کی۔ یہ آپ کے حسن اخلاق ہیں اللہ کے ساتھ، یہ اللہ کے ساتھ اللہ کے نبی کے حسن اخلاق ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کی۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی آپ دیکھ لیں، بحیثیت بشر، بحیثیت انسان، ایک دو کوتاہیاں آپ کو مل جائیں تو مل جائیں، اور وہ بھی اس حکمت کے تحت کہ آپ کو پتہ چلے کہ امت مسلمہ اگر اس قسم کی غلطیوں کا شکار ہو جائے تو اس کا حل کیا ہے، امت مسلمہ سے ایسی غلطیاں ہو جائیں تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ اس کو بتانے کی حکمت سے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی سے کچھ غلطیاں کروا لی، کچھ بشری لغزشیں ہو گئیں، ورنہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ کی کبھی نافرمانی نہ کی، ہمیشہ صبر و شکر کا دامن تھامے رہے۔ آپ کے اخلاق آپ دیکھیں، اللہ نے آپ کو دیا تو آپ نے سب کچھ لٹا دیا، اور اللہ نے آپ کو نہ دیا تو دو دو تین تین پتھر آپ پیٹ پہ باندھے رہے، صبر کا بہترین مظاہرہ کیا، کبھی حرف شکایت زبان پہ آنے نہ دی۔ یہ اللہ کے ساتھ حسن اخلاق ہیں، یہ اللہ کے ساتھ حسن اخلاق ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اگر احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا مجھے مل جائے تو صبح سے شام تک میں اس پورے سونے کو خرچ کر دوں گا، کچھ اٹھا کر کے اپنے پاس باقی نہیں رکھوں گا، الا کہ کوئی قرض ادا کرنا ہو تو رکھوں، ورنہ پورا میں خرچ کر دوں گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی نے 100 اونٹ ذبح کوائے اپنی طرف سے، خود 63 اونٹ اپنے ہاتھوں سے ذبح کیے، 37 اونٹ علی رضی اللہ عنہ نے ذبح کیے۔ اللہ کے نبی کے پاس جب آتا تو اتنا لٹاتے کہ آپ کو کبھی فخر و فاقے کا ڈر نہ ہوتا، اور جب نہ ہوتا اللہ کے نبی صبر کی سب سے اونچی مثال ہوتے، صبر کی سب سے اونچی مثال ہوتے۔ نبی کریم علیہ السلام کے گھر بعض اوقات
ایک نیا چاند مہینے کا نکل آتا، ایک اور چاند نکل آتا، ایک اور چاند نکل آتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر چولہا نہ سلگتا۔ اور مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ کبھی اللہ کے نبی نے 3 دن مسلسل پیٹ بھر روٹی کھائی ہو، زندگی بھر ایسے نہیں ہوا، زندگی بھر ایسے نہیں ہوا کہ آپ نے 3 دن مسلسل پیٹ بھر روٹی کھائی ہو۔ یہ اللہ کے نبی کا صبر ہے، یہ اللہ کے نبی کا صبر ہے، یہ اللہ کے ساتھ، اللہ کی تقدیر کے ساتھ، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کے حسن خلق میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ شریعت کے بڑے پابند تھے، اللہ کے حقوق کے بڑے پابند تھے، کبھی اللہ کے حقوق میں کبھی کوئی اونچ نیچ نہ کی، کبھی کوئی اونچ نیچ نہ کی۔ بشری تقاضے کے تحت کچھ ہو جائے تو ہو جائے، یہ ثابت کرنے کے لیے آپ فرشتہ نہیں، آپ انسان ہیں، ورنہ اللہ کے نبی اپنے میں آپ مثال تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے ان کی تعریف کرتے ہوئے کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ بہت اونچے اخلاق کے حامل ہیں، آپ بہت بڑے اونچے اخلاق پر فائز ہیں۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق آپ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دی تھیں، اس کے باوجود جب آپ رات میں قیام کرتے تھے، اتنا لمبا ٹہرتے، اتنا لمبا ٹہرتے، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ آپ کے پیر سوج جاتے، آپ کے پیر سوج جاتے، کہا جاتا اتنا لمبا ٹہرنے کی ضرورت کیا ہے، آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں تو معاف ہیں۔ کہتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ یہ اخلاق ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، یہ اخلاق ہے نبی کریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، جن کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف ہیں۔ ان کی نماز کی یہ حالت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب رات میں نماز پڑھتے تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی نماز میں سینے سے ایسی آواز آتی، آپ سے ایسی آواز محسوس ہوتی جیسے کوئی ہانڈی کھٹکھٹا رہی ہو، جیسے کوئی چیز ہانڈی میں پک رہی ہو، اس پکنے کی جو آواز ہوتی، کھٹکھٹانے کی جو آواز ہوتی، ویسی نبی کریم علیہ السلام کی تہجد کی نماز میں حالت ہوا کرتی تھی، روتے تھے نبی کریم علیہ السلام۔ تو معزز حاضرین، یہ شکر گزاری کا تھا اللہ کے نبی کا، یہ حسن اخلاق تھے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اللہ کے ساتھ پیش کیے، اللہ کے سامنے اپنے اخلاق رکھے۔ ان اخلاق کو سامنے رکھیں اور اپنے ہم اخلاق کا جائزہ لیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، ہمارا تعلق اللہ سے کیسا ہے، ہمارا صبر و شکر کیسا ہے، اللہ کی تقدیر سے ہماری رضا کیسی ہے، اللہ کی تقسیم سے ہم کہاں تک خوش ہیں، اللہ کے فیصلوں پر ہم کہاں تک راضی ہوتے ہیں۔ یہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ہمیں اپنے آپ کے اخلاق کو سدھارنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام بحیثیت معلم، بحیثیت داعی، بحیثیت رسول، نبی کریم علیہ السلام بڑے ہی نرم مزاج، بڑے ہی خوش اخلاق، اچھی بات کرنے والے، لوگوں کو قریب کرنے والے، لوگوں میں خوشیاں پھیلانے والے، نفرتوں کو دور کرنے والے نبی کریم علیہ السلام تھے۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات ایسے ہوتی تھیں کہ ایک مرتبہ بندہ اللہ کے نبی سے قریب ہوتا، اتنی محبت ہو جاتی کہ آپ سے قریب ہوتے جاتا، قریب سے قریب ہوتے جاتا۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حسن اخلاق تھے۔ تو معزز حاضرین، جتنے بڑے ہیں، جتنے ذمہ دار ہیں، جتنے علماء ہیں، جتنے دعات ہیں، ان کی یہ سب سے پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے مدعوین کے ساتھ، عوام الناس کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ ایسا معاملہ کریں کہ جس معاملے سے وہ آپ سے قریب ہو، آپ سے دور نہ بھاگیں، آپ سے قریب ہو، آپ سے دور نہ بھاگیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی، اگر آپ سخت مزاج، سخت زبان ہوتے تو کوئی آپ کے آس پاس نہ ٹہرتا، لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بڑے ہوتے ہوئے، عالم ہوتے ہوئے، داعی ہوتے ہوئے اپنی زبان کو نرم رکھیں، اپنے لہجے کو نرم رکھیں، اپنے معاملے کو نرم رکھیں، تاکہ لوگ قریب رہیں۔ سختیاں لوگوں کو دور کر دیتی ہیں، نفرتیں لوگوں کو ہٹا دیتی ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان دونوں کو یمن بھیجا، دونوں کو یہی کہا، یسرا ولا تعسرا، لوگوں کے سامنے آسان مسائل پیش کرو، تنگ مسائل لا کر کے لوگوں کو پریشان نہ کرو۔
بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشیاں دو، لوگوں کو خوشخبریاں سناؤ، لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلاؤ، لوگوں میں نفرتیں نہ پھیلاؤ۔ یہ تعلیم ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دیتی ہے کہ جس کسی کو اللہ نے کوئی ذمہ داری سونپی ہے اسے یہ اخلاق سب سے پہلے اپنانے چاہیے کہ اپنے ماتحتوں میں آسانیوں کو تلاش کرے، ماتحتوں میں خوشیاں بانٹے، ماتحتوں میں نفرتوں کا ماحول نہ پیدا کرے۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام کے معاملات کو آپ دیکھیں۔ ابتداء اسلام میں نماز کی حالت میں بات چیت جائز تھی، یعنی کوئی آدمی نماز میں آتا، جماعت میں آ کر کے بازو والے سے کچھ پوچھ لیتا، حالت نماز میں وہ جواب دے دیتا، یہ نماز میں پہلے چلتا تھا۔ پھر اللہ نے آیت نازل کی قوموا للہ قانتین، یعنی نماز میں خاموش رہو، بات نہ کرو، اور اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ اس نماز میں دنیاوی بات چیت، انسانی بات چیت کچھ نہیں کی جانی چاہیے، اس میں قرآن ہوگا، تسبیح ہوگی، ذکر ہوگا، دعائیں ہوں گی، تو اسے روک دیا گیا۔ ایک مرتبہ ہوا یہ کہ معاویہ ابن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں پہنچے، اللہ کے نبی نماز شروع کر چکے تھے، نماز کچھ آگے بڑھ چکی تھی، اپنے بازو والے سے بات کرنے کی کوشش کی، بازو والے نے کوئی جواب نہیں دیا، پہلے جواب دیتے تھے، بازو والے نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر دوبارہ کوشش کی تو صحابہ ایسا ہاتھ مارنے لگے پیروں پہ، یعنی آواز کر کے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، بات مت کرو۔ تو یہ کہنے لگے تمہاری مائیں تم کو گم پائیں، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ یعنی بجائے اس کے کہ فوری مان لیں، بجائے اس کے کہ خاموش ہو جائیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن حکم، معاویہ بن ابی سفیان نہیں، ایک وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 5ویں خلیفہ ہیں، یہ معاویہ ابن حکم السلمی ہیں، وہ بجائے اس کے کہ خاموش ہو جائیں، ان کو یہ پتا ہے کہ نماز بات چیت جائز ہے، چلتا ہے، جواب نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہاتھ اپنے پیروں پہ مارنے لگے ہیں، تو یہ بھی بگڑ گئے، نماز میں گڑبڑ ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے یہ حرکت محسوس کی، نماز کے بعد سلام جب پھیرا تو پوچھا کس نے بات کی؟ یہ تھوڑی دیر کے ڈر گئے، پھر کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں نے بات کی۔ تو اللہ کے نبی کے تعلق سے معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ما ضربنی ولا کہرنی ولا شتمنی، اللہ کی قسم اللہ کے نبی نے نہ مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے برا بھلا بولا، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ نماز ہے، اس نماز میں اللہ کا ذکر ہونا چاہیے، تلاوت ہونی چاہیے، اس نماز میں بات چیت نہیں ہوگی۔ تو کہتے ہیں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آپ جیسا معلم کسی کو نہیں پایا، میں نے آپ جیسا معلم کسی کو نہیں پایا۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے کہ آپ نے اپنے متبعین کے درمیان اپنے حسن اخلاق سے ایسی مثال چھوڑی کہ بندہ بجائے اس کے کہ نفرتیں پالے محبتیں پالنے لگا۔ وہی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن سے یہاں غلطی ہوئی تھی، جذبہ پیدا ہو گیا، اللہ کے نبی کے اخلاق سے شوق پیدا ہو گیا، آگے بڑھ کر کے ایک دو سوال کرنے لگے کہ یہ میرے پاس سوال ہے، یہ میرے پاس سوال ہے۔ وہی اگر ڈانٹ دیتے تو وہ نکل جاتے باہر، لیکن آپ سے محبت پائی تو اور قریب ہونے کی کوشش کی۔ تو معزز حاضرین، بحیثیت معلم، بحیثیت ذمہ دار، یہ آپ کی ذمہ داری ہونی چاہیے کہ آپ کے اخلاق اللہ کے نبی کے اخلاق ہوں، کہ آپ کے ماتحت آپ سے قریب ہوں، نفرت سے دور نہ بھاگیں۔ ایک اور واقعہ ہے نبی کریم علیہ السلام کا، آپ لوگوں نے بہت سنا بھی ہوگا کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں ٹھہرے ہیں، ایک بدو دیہاتی آیا، اس نے اپنا اونٹ باندھا، سیدھے آ کر کے مسجد میں پیشاب کرنے لگا، سیدھے آ کر کے مسجد میں پیشاب کرنے لگا۔ پیشاب گندی چیز ہے، مسجد نماز کی جگہ ہے، صحابہ دوڑے کہ جا کے روکے اسے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ لا تظلموا، اس کو پیشاب کرنے دو، پیشاب سے مت روکو اسے، کیونکہ پیشاب روکنا انسان کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اچانک بیچ میں روک لے، اور ایک اور اعتبار سے گندگی اور پھیلے گی، بھگائیں گے، بھاگے گا تو ایک بجائے 4 جگہ پیشاب پھیلے گا۔ آپ نے کہا صبر کرو، اسے پیشاب کر لینے دو۔ پیشاب وہ پورا کر لیا۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ جا کے ایک ڈول پانی لے کے آؤ۔ صحابہ پانی لے کے آئے، کہا اسے پانی ڈال دو، صحابہ نے پانی ڈال دیا، مسئلہ ختم ہو گیا۔ اب اس آدمی کا ریاکشن دیکھیے، اس آدمی کا ریاکشن دیکھیے، وہ جب نکلنے لگا تو ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے لگا، اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد پہ رحم کر، کسی پہ رحم مت کر، اے اللہ مجھ پہ رحم کر، محمد پہ رحم کر، باقی کسی پہ رحم مت کر۔
یعنی یہ اللہ کے نبی کے اخلاق تھے کہ آپ کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی، وہ آپ سے قریب ہو گیا۔ یہ معلم کے، مربی کے، گھر کے بڑے کے، ذمہ دار کے، مسجد کا ذمہ دار ہو، جماعت کا ذمہ دار ہو، چاہے جس جگہ کا ذمہ دار ہو، یہ اس کے اخلاق ہونے چاہیے کہ لوگ اس سے قریب ہوں، لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوں، لوگ اس سے اور محبت کرنے لگیں۔ ایسے نہیں کہ آپ اپنا غصہ پورا یہاں پہ نکالیں، اپنے بد اخلاقی یہاں دکھائیں۔ یہ اللہ کے نبی کے اخلاق نہیں ہیں، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی کے اخلاق ہمیں اپنانے کا حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی کی سنتوں کی پابندی کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، اہل حدیث ہونے کا ہمارا دعویٰ ہے۔ یہ اہل حدیثیت ہے، یہ اہل حدیثیت ہے کہ آپ اپنے ماتحتوں کے ساتھ بہتر سے بہتر سلوک کریں۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام بحیثیت حاکم آپ تمام لوگوں کے بڑے تھے، صحابہ کے بڑے تھے، آپ گویا حاکم تھے، حکمران تھے۔ نبی کریم علیہ السلام، نبی کریم علیہ السلام کے معاملات کو آپ دیکھیں، آپ کے تعامل کو آپ دیکھیں۔ نبی کریم علیہ السلام ہمیشہ اپنے صحابہ کے ساتھ نرم معاملہ کیا کرتے تھے، نرمی کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ اللہ کے نبی نے یہ دعا بھی کی ہے، اللہم من ولی من امر امتی شیئا فرافق بهم فارفق به ومن ولی من امر امتی شیئا فشق علیہ فشق علیہ۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ اے اللہ، میری امت کا جو کوئی فرد میری امت کی کوئی بھی ذمہ داری سنبھال لے، ذمہ داری لینے کے بعد اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے، تو اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما، تو بھی اس کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما۔ اور اے اللہ، اگر کوئی ذمہ داری لے کر کے اپنے ماتحتوں کے ساتھ سختی کرنے لگے، اے اللہ تو بھی اس کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمانا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی گویا ایک دعا اور بددعا ہے۔ ایک دعا اس آدمی کے حق میں ہے جو لوگوں سے نرمی کا معاملہ کرتا ہے، ایک بددعا اس آدمی کے حق میں ہے جو لوگوں سے سختی کا معاملہ کرتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام بحیثیت حاکم، اللہ کے نبی نرم معاملہ کرنے والے تھے، لوگوں کے ساتھ بہتر معاملہ کرنے والے تھے، لوگوں کے ساتھ محبت والا معاملہ کرنے والے تھے۔ تمام ذمہ داروں کی، اگر وہ حکمران ہو، حکمران نہ ہو تو کہیں کے ذمہ دار ہوں، ذمہ دار نہ ہو تو گھر کے بڑے ہوں، تو ان کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق ہیں، جس اخلاق کا ہمیں اپنے آپ کو پابند بنانا چاہیے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام گنہگاروں کے ساتھ کیا سلوک کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کا گنہگاروں سے کیا سلوک ہوتا تھا، اس کو بھی آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ مسجد میں ہیں، ایک صحابی آ کر کہنے لگے، ہلکت احترقت، میں جل گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، رمضان کا مہینہ ہے، روزے کا وقت ہے، اور میں نے اپنی بیوی سے ہم بستری کر لی، نبی کریم علیہ السلام نے جب یہ اس سے معاملہ سنا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس سے پوچھا، جو کفارے کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کہ تم اس ایک روزے کے بدلے 2 مہینوں کے روزے رکھ پاؤ گے؟ کہا کہ 1 مہینے میں یہ حال ہے، 2 مہینے مسلسل کہاں کے روزے ہوں گے؟ غلام آزاد کر پاؤ گے؟ کہا کہ وہ بھی نہیں ہے۔ 60 مسکینوں کھانا کھلا پاؤ گے؟ کہا وہ بھی طاقت نہیں ہے میرے پاس کہ 60 مسکینوں کھانا کھلاؤں۔ یعنی دیکھیے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں، گناہ لے کر کے بندہ آیا، اللہ کے نبی نے اس کا کفارہ بیان کیا، تینوں کفاروں کی طاقت اس کے پاس نہیں ہے۔ آپ نے کہا کہ بیٹھو، کچھ انتظار کرو۔ کچھ انتظار کیا، اتنے میں کھجور کا ایک بڑا سا ٹوکرا آیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، جا کر کے اسے صدقہ کر دو، تمہارے اس گناہ کے بدلے میں کفارہ ہے، جاؤ جا کر کے صدقہ کر دو۔ اور وہ آدمی کہنے لگے، اعلی بیت افقر منا، کیا کوئی ایسا بھی گھر ہے جو ہم سے زیادہ محتاج ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی گھرانہ ہے جو ہم سے زیادہ محتاج ہے؟ اللہ کے نبی ہنس پڑے، اللہ کے نبی ہنس پڑے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، اطعموا اہلک، اپنے گھر والوں کو کھلا دو جا کر کے، اپنے گھر والوں کو کھلا دو جا کر کے۔ معزز حاضرین، گناہ گار جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی نے اس سے جو ڈیل کی، آپ نے اس سے جو معاملہ کیا، اس کا جو راستہ بتایا، اور اس راستے میں اسی کا جو فائدہ دکھائی دیا،
یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ گنہگاروں کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے اپنے سے دور نہیں کیا جاتا، گنہگاروں کو جھڑک کر کے ان کے دلوں میں نفرتیں نہیں پیدا کی جاتی۔ انسان ہے، شیطان بہکاتا ہے، نفسانی خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں، کبھی انسان مختلف قسم کے ماحول میں بس کر کے رہ کر کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اس کا احساس ہونا اس کو کہ میں نے غلطی کی ہے، یہ اس کی توبہ کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ اس سیڑھی پر اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے اٹھا لینا چاہیے۔ الندم توبہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں شرمندگی توبہ ہے، شرمندگی توبہ ہے۔ جب اسے احساس ہو گیا ہے کہ اس نے غلطی کی، یہ احساس کافی ہے کہ آپ اس کی انگلی پکڑ کے آپ اس کو آگے لے کر کے چلیں، ایسے نہیں کہ ڈھکیل کے مار کے گرا دیں۔ معزز حاضرین، یہ اخلاق ہمارے پاس کہاں ہے؟ غلطی ہو جائے، چاہے بچے سے غلطی ہو، چاہے ماتحت سے غلطی ہو، چاہے کسی نوکر سے غلطی ہو، چاہے کسی امپلائی سے ہو، چاہے جس سے ہو، پہلے ڈانٹ پڑتی ہے، ڈپٹ پڑتی ہے، مار پڑتی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے۔ یہ طریقہ اللہ کے نبی کا نہیں ہے، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ حسن اخلاق نہیں ہے کہ آپ ایسا معاملہ کریں، لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ کریں۔ انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے، آپ کا حسن سلوک اس کو آپ سے قریب کھینچے گا، شریعت سے قریب کھینچے گا۔ جب اسے پتہ چلے کہ شریعت میں اتنی آسانیاں ہیں، شریعت میں اتنی سہولت ہے کہ بندہ گناہ کرنے کے باوجود خود اسی کو اللہ رزق دے سکتا ہے، اسی کو اللہ کھلا سکتا ہے، جب شریعت کی یہ آسانیاں دیکھے گا تو شریعت سے دور کون بھاگے گا؟ شریعت سے پیچھا کون چھڑائے گا؟ شریعت سے کوئی پیچھا نہیں چھڑاتا، شریعت کے اور قریب ہوتے جائیں گے، شریعت سے اور قریب ہوتے جائیں گے۔ یسرا ولا تعسرا، اللہ کے نبی نے معاذ بن جبل ابو موسیٰ سے کہا کہ آسانیاں پیدا کرو، تنگیاں مت پیدا کرو، یہی تو آسانیاں ہیں، یہی تو آسانی کی ایک شکل ہے۔ ایک اور مرتبہ ایک اور صحابی اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، مجھ سے غلطی ہو گئی، اکیلے میں ایک عورت سے ملاقات ہو گئی، میں نے اسے بوس و کنار کر لیا، زنا میں نے نہیں کیا، بوس و کنار کر لیا میں نے۔ اور اللہ کے نبی کے ساتھ وہ نماز پڑھ کے باہر نکلا ہوا تھا، نماز پڑھ کے باہر وہ نکلا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا اصلیت معنا، نماز میرے ساتھ پڑھی ہے تم نے؟ کہا کہ ہاں۔ تو آپ نے کہا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں برائیوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اتنا ہی آپ نے کہا، اتنا ہی آپ نے کہا۔ اس کی غلطی ہے، اس کا گناہ ہے، لیکن اللہ کے نبی نے اس کے گناہ کو نہیں، گناہ کے احساس کو دیکھا، غلطی کے احساس اور اس کی ندامت کو دیکھا۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق میں اپنانے کی ضرورت ہے۔ غلطیاں ایسے سدھرتی ہیں، لوگوں میں اصلاح ایسے پیدا ہوتی ہے، لوگوں میں شریعت سے محبت ایسے پیدا ہوتی ہے، ورنہ آپ سخت سے سخت سزا اس پر لا کر کے بیان کر دیں، سختی سے اسے معاملہ کریں، تو ہو سکتا ہے اگلی مرتبہ گناہ بھی ہو جائے تو آپ کے پاس وہ نہیں آئے گا، چھپا کے بیٹھے گا، گناہ پر گناہ کرے گا، ضد پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کل ہماری اپنی اولاد، ہمارے اپنے ماتحتوں کے بگڑنے کے اسباب میں ایک بڑا سبب ان کی ضد ہے، اور ان کے اندر ضد ہم نے پیدا کی ہے، ان کے اندر ضد ہم نے پیدا کی ہے، ہمارے سلوک نے ان کے اندر ضد پیدا کی ہے، جو اللہ کے نبی کے اخلاق کے بالکل برعکس ہے، اللہ کے نبی کے اخلاق کے بالکل برعکس ہے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق میں سے ایک اور اخلاق آپ دیکھیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے تعلق سے صحابہ کہتے ہیں اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، اللہ کے نبی کو کوئی ٹینشن لگتا، کوئی پریشانی ہوتی، کوئی فکر لاحق ہوتی، فزع الى الصلاة، نماز کی طرف دوڑتے، نماز کی طرف دوڑتے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی کو کوئی مسئلہ پیش آتا تو کہتے یا بلال اقم الصلاة، اے بلال اقامت کہو، نماز قائم کرو، ارحنا بها، نماز سے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ معزز حاضرین، انسان کو زندگی میں بہت سے ٹینشنز آتے ہیں، بہت سے مسائل آتے ہیں، بہت سی فکر لاحق ہوتی ہے، کئی چیزیں اس کے سامنے پیش آتی ہیں، ان تمام کا علاج اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ سے مناجات میں ہے، اللہ سے قریب ہونے میں ہے، اللہ کے سامنے اس مسئلے کو جا کر کے رکھنے میں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے معاملات کا، مشکلوں کا حل رکھا ہے، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں کہ آپ مشکلوں سے کیسے ڈیل کیا کرتے تھے، مصیبتوں سے آپ کیسے ڈیل کیا کرتے تھے، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا ہے۔ بجائے اس کے کہ بندہ اللہ کے قریب جائے، نماز پڑھ کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچانے کی کوشش کرے، تلاوت کر کے اپنے آپ کو سکون پہنچائے، کوئی اور کام کرنے لگے، کوئی اور حرکت کرنے لگے، ان کو بلیم کرنے لگے،
دوسروں کی غیبتیں کرنے لگے، دوسروں کے سامنے جا کر کے تقدیر کا رونا رونے لگے، اس سے کوئی چیز حل نہیں ہونے والی ہے۔ اس سے شیطان خوش ہوگا، معاملات اور بگاڑے گا، تکلیفیں اور بڑھے گی، انسان اسلام سے اور دور ہوگا، صبر کی توفیق اسے نہیں ہوگی۔ تو معزز حاضرین، یہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں کہ مشکلوں میں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے، مشکلوں میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ نے کیا کہا؟ اے ایمان والو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگا کرو۔ تو صبر کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے بندہ اللہ سے مدد مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سامنے راستے کھولتے ہیں، اس کی مشکلوں کا حل اسے دکھاتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی بحیثیت شوہر، اپنی بیویوں سے آپ کے کیا حسن اخلاق تھے، اپنی بیویوں سے آپ کا کیا حسن سلوک تھا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے افضل وہ انسان ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ جو بیویوں سے جتنا بہتر سلوک کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ تم لوگوں میں سب سے افضل ہے۔ وأنا خیرکم لأہلی، اور میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب کے مقابلے سب سے بہتر ہوں، میں اپنی بیویوں کے ساتھ تم سب کے مقابلے سب سے بہتر ہوں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کی مثالیں آپ دیکھیں، آپ نے بیویوں سے کتنا حسن سلوک کیا، آپ کتنا چاہتے تھے ان کو، ان کی ضرورت کا کتنا خیال کرتے تھے۔ مائیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی عمر میں شادی کر کے آ گئیں، اللہ کے نبی کی بیوی کے پاس ان کی سہیلیاں آ کر کے مل کر کے کھیلا کرتی تھی، جیسے اللہ کے نبی آتے سہیلیاں بھاگ جاتی، اللہ کے نبی ایک ایک کو پکڑ کے لا کے کہتے کہ بیٹھ کے کھیل لو، بیٹھ کے کھیل لو۔ یہ خیال تھا نبی کریم علیہ السلام کا اپنی بیویوں کا، اتنا خیال کیا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام اپنی بیویوں کی چاہتوں کا بھی کافی خیال کیا کرتے تھے۔ ایک آدمی نے آ کر کے اللہ کے نبی کو دعوت دی، کہا عائشہ کو بھی دعوت دو تبھی میں آؤں گا، واپس چلا گیا۔ پھر دوبارہ دعوت دی، کہا اس کو بھی دعوت دو تب میں آؤں گا، واپس چلا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ دعوت دی، کہا کہ اس کو بھی دعوت دو تبھی میں آؤں گا، کہا کہ ہاں اس کو بھی دعوت ہے، تو دونوں ایک دوسرے کو ڈھکیلتے ہیں، چلو چلو چلیں گے ہم دعوت کے لیے۔ یہ اللہ کے نبی نے بیویوں کے ساتھ ایک اچھا ماحول بنا کے رکھا، ایک اچھا ماحول بنا کے رکھا۔ اور اگر بیویوں سے غلطیاں بھی ہو جائیں، اونچ نیچ بھی ہو جائے، جیسا اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث آپ لوگ جانتے ہیں کہ بیویاں پسلی سے پیدا ہوئی ہیں اور پسلی ٹیڑھی ہوتی ہے، بیویوں میں ٹیڑھا پن رہے گا۔ اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو ٹیڑھے پن کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، مکمل سیدھا کرنے جائیں گے تو توڑ کے بیٹھیں گے، طلاق ہو جائے گی۔ غلطیاں ہوتی ہیں، شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کی بیوی غلطی نہیں کرتی، ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں۔ اور غلطیوں میں بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے یہ بھی نبی کریم علیہ السلام نے بیان کیا، یہ بھی بیان کیا۔ معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نبی کی اپنی بیوی عائشہ کے گھر پہ ہیں، مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، عائشہ کی اپنی باری ہے، اتنے میں اللہ کے نبی کی کسی اور بیوی نے کچھ توشہ دے کر کے بھیج دیا، کھانا دے کر کے بھیج دیا۔ عورتوں میں جب ایک کی کئی بیویاں ہوں آپس میں جلن ہوتی ہے۔ مائی عائشہ صدیقہ کو جلن ہو گئی، مائی عائشہ صدیقہ نے جیسی وہ برتن پہنچا ہاتھ اتنا زور سے مارا کہ جو خادم لایا ہوا تھا اس کے ہاتھ سے برتن گر کے پھوٹ گیا، جو اس میں تھا پھیل گیا۔ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، وہ خادم آیا ہوا ہے، حضرت عائشہ نے مار کے توڑ دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کا اس پر ریاکشن دیکھیے، اللہ کے نبی کے حسن اخلاق دیکھیے۔ نبی کریم علیہ السلام خود جھکے، ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑے آپ نے جمع کیے، بکھری ہوئی چیزیں آپ نے جمع کی، اور ان مہمانوں سے جو سامنے بیٹھ کے پورا ماجرا دیکھ رہے تھے کہنے لگے غارت امکم، غارت امکم، تمہاری ماں سوکناپے کا شکار ہو گئی، جلن کا شکار ہو گئی، جلن نے ان کو یہ حرکت پہ آمادہ کر دیا۔ الفاظ آپ دیکھیں، غارت عائشہ، غارت زوجتی، غارت المرأہ، یعنی عائشہ غیرت میں آ گئیں، میری بیوی غیرت میں آ گئی، یا یہ سوگر، ایسے الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ کہیں امکم، تمہاری ماں، تمہاری ماں، پورا احترام بھی باقی ہے اور غلطی کا اقرار بھی ہے اور غلطی سے درگزر بھی ہے، غلطی سے درگزر بھی ہے، اقرار بھی ہے، احترام بھی باقی ہے۔ غارت امکم، غارت امکم، اتنا ہی آپ نے کہا، اور کوئی لفظ آپ نے نہیں کہا، اور کوئی لفظ آپ نے نہیں کہا، بس اتنا کیا۔ عائشہ سے کہا عائشہ دیکھو تم نے برتن توڑا ہے، ٹوٹے برتن کے بدلے اچھا برتن واپس کر دو،
آپ نے کوئی اور بات نہیں کی۔ یہ اخلاق ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی بیویوں کے ساتھ۔ ہمارے اپنی زبان میں، ہمارے اپنے ماحول میں دیکھیں کہ مہمانوں کے سامنے شوہر کی عزت نیلام کر دی، مہمانوں کے سامنے شوہر کو کہیں کا نہیں رکھا، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھیں، آپ نے اس کو بالکل اتنا ہلکا کر دیا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ قسم اللہ کی، آج کل ہمارے معاملات ایسے ہیں کہ ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو معاملہ ہمارے درمیان اس انداز سے بگڑتا ہے کہ معاملہ طلاق و خلع کی نوبت تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی نے کتنی آسانی سے، کتنے بہتر انداز سے معاملے کو نمٹا دیا۔ اور اس کے مقابلے ہمارے اخلاق دیکھیں۔ ایک اور واقعہ میں بیان کروں ہمارے اور اللہ کے نبی کے اخلاق میں فرق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنی بیوی عائشہ کے سامنے صفیہ کا ذکر کیا، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عائشہ نے کہا حسبک من صفیہ کذا و کذا، یہ صفیہ کا کیا یاد کر رہے ہو، وہ ایسی یعنی پستہ قد، گڈی۔ عائشہ کی الفاظ تھے، عائشہ یہ کہنا چاہتے ہیں حسبک من صفیہ کذا و کذا، کیا صفیہ کا ذکر کر رہے ہو، وہ ایسی ہے۔ یہ غیبت ہے، یہ غیبت ہے، غیبت حرام ہوتی ہے، غیبت حرام ہوتی ہے۔ یہاں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عائشہ کو بڑی سختی سے ڈانٹا، اللہ کے نبی نے عائشہ کو بڑی سختی سے ڈانٹا، کہنے لگے لقد قلت کلمۃ لو مزجت بها ماء البحر لکدرته، تم نے ایسی بات کہی ہے کہ اگر اس بات کو سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا، پورے سمندر کا پانی گندا ہو جائے گا۔ یعنی دیکھیے، جہاں پر حرام چیز ہوتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے حسن سلوک کے ساتھ آپ نے تنبیہ بھی اتنی سخت کی، تنبیہ بھی اتنی سخت کی ہے۔ تو بعض موقع آتے ہیں جہاں پر تنبیہ کرنی چاہیے، جہاں پر اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہو، اللہ کی نافرمانی ہو، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کا ارتکاب ہو، وہاں پہ انسان کو سختی آنی چاہیے۔ لیکن ہمارا معاملہ برعکس ہے کہ ہماری ذات کے خلاف کچھ ہو جائے، ہماری انا کے خلاف کچھ ہو جائے تو ہماری ایگو بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتی ہے، ہم ہر کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، وہی شریعت کی کئی خلاف ورزیاں ہو جائیں بیویوں کی ہم برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ حسن اخلاق نہیں ہے۔ حسن اخلاق یہ ہے کہ بشری لغزشوں کو آپ معاف کرتے جائیں، اپنے ایگو کو اگر کچھ ہرٹ ہو جائے تو صبر کر لیں، صبر کے ساتھ آپ گزریں۔ لیکن شریعت کا جہاں مسئلہ ہو وہاں پر دوسروں کے لیے نصیحتیں ہوں، باہر والوں کے لیے باتیں ہوں، دوسروں کے لیے ہزار قسم کے طعنے آپ دیتے ہوں، اپنے گھر پہ ہو جائے تو خاموش بیٹھے رہیں، یہ حسن اخلاق نہیں ہے، یہ حسن اخلاق نہیں کہلائے جاتے۔ اور معزز حاضرین، نبی کریم علیہ السلام اپنی بیویوں کے ساتھ جو حسن سلوک کیا کرتے تھے، مثال نے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ کی سب سے پہلی سب سے چہیتی بیوی، جن سے آپ کو اولاد ہوئی تھی، جنہوں نے آپ کو اولاد سے نوازا تھا۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی ان کے انتقال کے بعد بھی ان کا برابر ذکر خیر کیا کرتے تھے۔ کبھی ان کی بہن حالہ آ جاتی، حالہ کی آواز خدیجہ سے ملتی جلتی ہوتی تو اللہ کے نبی جیسی آواز سنتے کہتے حالہ خدیجہ، یہ تو خدیجہ کی آواز ہے۔ اور کبھی جانور کٹتا، بکرا وکرا کاٹتے اللہ کے نبی تو کہتے جا کر کے خدیجہ کی سہیلیوں میں بانٹ کے آؤ، خدیجہ کی سہیلیوں میں بانٹ کے آؤ۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی ان کا اتنا کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے کہ بعض اوقات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسان ہونے کے ناطے جلن کا شکار ہوتی، کہتی کہ کتنا یاد کرو گے، جا تو چکی ہیں، موجود تھوڑی ہیں، کتنا یاد کرو گے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک تھا، اور ان کے حسن سلوک کو آپ زندگی میں بھی مانتے تھے، ان کے انتقال کے بعد بھی نبی کریم علیہ السلام ان کا مکمل خیال رکھا کرتے تھے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے نبی کریم علیہ السلام کی جو اور حسن اخلاق کی مثالیں ہیں، اس میں سے ایک اور مثال آپ لے لیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے اندر برداشت کی جو طاقت تھی، آپ جو برداشت کرتے تھے، یہ برداشت ہمیں سیکھنی چاہیے۔ روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، ایک بدو دیہاتی شخص، اور دیہاتی اخلاق میں اتنے اچھے نہیں ہوتے، سخت مزاج ہوتے ہیں، اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی کچھ سخت قسم کی چادر اڑے ہوئے تھے، اس نے اللہ کے نبی کی چادر پکڑ کے کھینچا،
راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی گردن پہ چادر کے لگنے سے کچھ نشان بھی پڑ گئے، اتنی زور سے کھینچا، زور سے کھینچ کر کہنے لگا کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا ہے جو نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا ہے، وہ مجھے دو۔ اللہ نے جو مال تمہیں دیا ہے جو نہ تمہارا نہ تمہارے باپ کا ہے، مجھے دو۔ اللہ کے نبی نے سن کر پلٹ کے دیکھا تو بدو ہے، دیہاتی ہے۔ اللہ کے نبی خاموش ہو گئے۔ صحابہ نے کچھ کرنا چاہا، اپنے صحابہ کو روک دیا، مسکرا پڑے۔ اللہ کے نبی نے کچھ منگا کے اسے دے دیا۔ کہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہیں، جاہلوں کے ساتھ، بدوؤں کے ساتھ، کم علموں کے ساتھ اللہ کے نبی نے یہ اخلاق پیش کیے۔ یہ اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے، یہ اخلاق ہمیں اپنانے چاہیے۔ جاہلوں کے ساتھ جہالت نہیں کی جاتی، بدبختوں کے ساتھ بدبختی نہیں کی جاتی، بد زبانوں کے ساتھ بد زبانی نہیں کی جاتی، بلکہ صبر کیا جاتا ہے، صبر کیا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، جب کسی غلط بات سے ان کا معاملہ ہوتا ہے تو وہ شرافت سے وہاں سے نکل جاتے ہیں، شرافت سے وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کے نبی کے جو نیک بندے ان کے تعلق سے اللہ نے کہا ہے کہ یہ اخلاق انسان کے ہونے چاہیے کہ وہ ہر چیز کا کر کے بدلہ نہ لیتے بیٹھے، ریاکشن نہ دکھاتے بیٹھے، بلکہ لوگوں کو ان کے حساب سے معاملہ کرنا چاہیے، ان کے حساب سے ڈیل کرنی چاہیے۔ اور اسی طریقے سے حسن اخلاق میں یہ بھی داخل ہے جو اللہ کے حقوق میں آپ داخل کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے کتنا ڈرتے تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ سے کتنا ڈرتے تھے۔ معزز حاضرین، اللہ کے نبی کہتے تھے لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم کو وہ علم حاصل ہو جائے جو مجھے علم ہے تو تم بہت کم ہنسو گے، رو گے بہت زیادہ، بہت کم ہنسو گے، رو گے بہت زیادہ۔ اللہ کے نبی اللہ سے بہت زیادہ ڈرا کرتے تھے۔ کبھی تیز ہوا چلتی، پریشان ہو جاتے کہ کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے، کہیں کوئی عذاب نہ آ جائے۔ اور جیسے اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ سورج یا چاند گرہن ہوا ہے تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی اپنے بستر سے اٹھ کر کے بھاگے، لوگوں کو جمع کر کے نماز پڑھائی، بھاگتے ہوئے آپ کو آپ کی چادر کا ہوش نہ رہا، چادر کھینچتے ہوئے اللہ کے نبی بھاگ رہے تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ہو جائے، کیونکہ کسوف و خسوف، چاند گرہن، سورج گرہن، یہ اللہ کے غصے کی ایک نشانی ہے جو اللہ اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتا ہے، اپنے بندوں میں اپنا خوف پیدا کرانا چاہتا ہے۔ یہ خوف ہمارے دلوں میں اللہ کا ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو معزز حاضرین، ہمیشہ اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں ہو، جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ سے ڈرے، یہ ہمارے اخلاق ہونے چاہیے۔ ایسے بہت سے موقع ہیں، ایسی بہت سی حیثیتیں ہیں، ایسے بہت سے وجوہات ہیں، یا ایسی بہت سی جگہیں ہیں جہاں پر ہمیں نبی کریم علیہ السلام کے اخلاق کو جان کر کے ان اخلاق کو ہمیں اپنانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، میری بعثت کا مقصد، میرے رسول بنا کر بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہ میں اچھے اخلاق کو مکمل کر کے آپ کے سامنے دوں، اچھے اخلاق کا نمونہ آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ ایک اور الفاظ ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اخلاق میں جو اعلیٰ اخلاق ہوتے ہیں ان اخلاق کو مکمل کر کے ایک عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے۔ تو گویا اللہ کے نبی علیہ السلام کے بھیجے جانے کا مقصد ان اخلاق کو مکمل کرنا ہے، اخلاق کو بہتر انداز میں عملی نمونے میں پیش کرنا ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں پیش کیے۔ معزز حاضرین، جو عنوان تھا نبی علیہ السلام کے اخلاق اور ہم، میں نے کچھ مثالیں آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی اخلاق کا ایک اونچا معیار ہے، خاص طور پر اللہ کے نبی کے رسول بنائے جانے کے بعد سے 40 سال کے بعد سے لے کر کے 23 سال تک، مکمل 63 سال کے ہونے تک اللہ کے نبی کا ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ اپنے اندر بہترین اخلاق کے نمونے رکھتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سیرت نبی کو جاننے کی کوشش کریں، اللہ کے نبی کی سیرت کو پہچاننے کی کوشش کریں، اس کو ہم پڑھیں، اس کو ہم سیکھیں، اور اس سیرت کو لے کر کے ہم اس سے کیا عبرتیں لے سکتے ہیں، کیا سبق لے سکتے ہیں، اور اپنے اخلاق میں ہم کہاں درستگی پیدا کر سکتے ہیں اور کہاں ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کو پہچان کر کے ہمیں اپنے آپ کو
بنانے، سنوارنے، سدھارنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، صرف زبانی دعوے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے، زبانی دعوے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ بڑے افسوس کے ساتھ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے کہ ان کے ساتھ معاملے میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو وہ یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اپنی اصلیت پہ آ جائیں گے، یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اپنی اصلیت پہ آ جائیں گے۔ جیسے کوئی ان کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو کہتے ہیں کہ تم نے میرا اصلی چہرہ نہیں دیکھا ابھی، تم نے میرا اصلی چہرہ نہیں دیکھا ابھی۔ وہ نعوذ باللہ کا دکھاوے کا چہرہ ہے حسن اخلاق۔ کہتے ہیں کہ تم نے میری صرف نرمی دیکھی ہے، میری گرمی تم نے نہیں دیکھی۔ معزز حاضرین، یہ اخلاق نہیں ہے، یہ اخلاق نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کے اخلاق یہ تھے کہ معاملہ جتنا بگڑا اللہ کے نبی اتنے اچھے اخلاق والے ہوتے، سامنے والا جتنا بد اخلاق ہوتا اللہ کے نبی کی بردباری، اللہ کے نبی کا صبر، اللہ کے نبی کے حسن اخلاق اتنی اور بہتر ہوتے جاتے تھے۔ ان اخلاق کو ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے۔ صرف زبانی دعوے کوئی فائدہ نہیں پہنچاتے۔ ہم اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کر لیں، بہت بڑا دعویٰ اہل حدیث ہونے کا کرنا، اپنے آپ کے اہل حدیث ہونے کا دعویٰ کرنا بہت بڑا ہے۔ گویا آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ خالص اسلام کے ماننے والے آپ ہیں، آپ کے پاس خالص اسلام ہے۔ معزز حاضرین، خالص اسلام صرف عقیدے کا نام نہیں ہے، خالص اسلام میں عقیدہ بھی آتا ہے، عبادات بھی آتی ہیں، اخلاقیات بھی آتے ہیں، معاملات بھی آتے ہیں۔ آپ صرف چند باتوں کو لے کر کے بڑے بڑے دعوے کریں، یہ زیب نہیں دیتا، یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو صحیح معنوں میں خالص مسلمان بنانے کی کوشش کریں، تبھی جا کر کے نبوی اخلاق کے ہم حامل ہو سکتے ہیں، نبوی اخلاق کو ہم اپنے اندر لینے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کے تعلق سے جو مقام اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے اس مقام تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ کان خلقہ القرآن، اللہ کے نبی کے تعلق سے مائی عائشہ صدیقہ کو پوچھا گیا کہ آپ اخلاق بتاؤ، آپ کے اخلاق کیا تھے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اللہ کے نبی کے اخلاق گویا قرآن تھے۔ تم قرآن جو پڑھتے ہو اس میں جو احکام ملتے ہیں، جن سے روکا جاتا ہے، جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، گویا اللہ کے نبی اس قرآن کا عملی نمونہ تھے۔ تو معزز حاضرین، اس مسئلے کو لے کر کے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کہاں اللہ کے نبی کہاں ہم، کہاں اللہ کے نبی کہاں ہم، وہ اللہ کے نبی تھے، ہم ویسے نہیں ہیں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہے۔ یقین اللہ کے نبی کے درجے کو آپ نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ کے نبی کے اخلاق کو آپ کے لیے اسوہ بنا کے رکھا گیا ہے کہ آپ کوشش تو کرو، آگے تو بڑھو، سدھارو تو اپنے آپ کو، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرو۔ یہ کہو کہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، ہم گنہگار لوگ ہیں، ایسے نہیں چلتا معاملہ، ایسے نہیں ہوتا معاملہ۔ تو معزز حاضرین، یہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ انسان بڑے بڑے دعوے کرے، اخلاق میں بالکل کوہرا ہو، بڑے بڑے دعوے کرے، اخلاق میں کچھ نہ ہو، حدیثیں کہے، قرآن کی آیتیں کہے، بڑی بڑی نصیحتیں کرے، معاملات میں بالکل الٹا ہو۔ یہ معاملہ صحیح نہیں ہے۔ یہ دو طرف ہیں، ان دونوں کے درمیان میں جو درمیانی راستہ ہے وہ سب سے بہتر راستہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، ان کے اخلاق کو سمجھ کر کے، پڑھ کر کے اس کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ ہزار کوشش کر لیں، صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے، کہاں اللہ کے نبی کے درجے کو پہنچیں گے؟ صحابہ کے درجے کو نہیں پہنچ سکتے، کہاں اللہ کے نبی کے درجے کو پہنچیں گے؟ صحابہ کی ایک مٹھی صدقے کی برابری ہم نہیں کر سکتے تو کہاں اللہ کے نبی کے درجے کو پہنچیں گے؟ لیکن کوشش تو ہو سکتی ہے، کوشش تو ہو سکتی ہے۔ کوششوں سے معاملات سدھر جاتے ہیں۔ جیسے میں نے بھی کہا کہ بندہ اگر کسی گناہ پہ شرمندہ ہو جائے تو اس کی گناہ کی شرمندگی اس کا توبہ کا پہلا قدم ہے، اس کی انگلی پکڑ کر کے اسے مکمل راستے پہ لا لیا جاتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آپ کوشش کریں، اللہ آپ کو راستے پہ لگائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بندہ اگر میری طرف ایک قدم آئے تو میں اسے 10 قدم بڑھا کے جاتا ہوں، ایک قدم میری طرف بڑھائے تو میں اس کی طرف 10 قدم بڑھا کے جاتا ہوں۔ اگر وہ چلتے ہوئے میرے پاس آئے تو میں دوڑتے ہوئے اس کے پاس میں جاتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو آپ کوشش تو کر کے دیکھیں اخلاق اپنانے کی، کوشش تو کر کے دیکھیں اللہ کے نبی کا سلوک اپنانے کی، اللہ کے نبی کے اعلیٰ اخلاق کو کاپی کرنے کی۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاملات کو سدھارے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو پاکیزہ اور اعلیٰ اخلاق ہیں ان اخلاق کو ہمیں سب سے پہلے جاننے کی، سمجھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان اخلاق کو جان لینے کے بعد اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کے بڑے بڑے دعووں سے جس میں باتیں بڑی ہوں، عمل
کچھ نہ ہو، ایسی تمام باتوں سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شیطانی وسوسوں سے اور شیطانی رکاوٹوں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کو اپنا کر کے، آپ کی سنتوں کو اپنا کر کے چلنے اور بنا کر زندہ رکھے، اور جب موت دے تو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور سوء خاتمہ سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔